من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ جو متن ہے ساتھ کا فصل ویقول المستغیث یہاں سے، اور شرح میں اس کی آ جائیں تو عنوان مصنف نے یہاں پہ یہ باندھا کہ من اقسام المنادہ، کہ ابھی ہم آپ کو منادہ کی اقسام بیان کریں گے۔ یا کے بعد جو زید ہے یہ منادہ ہے، یا کے بعد جو عبداللہ ہے یہ کیا ہے؟ منادہ ہے، جس سے ندا دی جا رہی ہے۔ جس بندے کو ندا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اس سے ندا دی جا رہی ہے، بس اس کو آپ بلانا چاہتے ہیں، تو بلانا تو چاہتے ہیں بھی، جس کو بھی ندا دے رہے ہیں اسے آپ بلانا چاہتے ہیں، پکارنا اسے چاہتے ہیں۔ تو یہ پکارنے کے پیچھے مقصد اور غرض کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ابھی ہم یا اللہ کہہ رہے ہیں، یا علی کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی ندا ہے نا۔ جیسے ہم اس میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ایھا الرسول، ٹھیک ہے، تو وہ سلام کرتے وقت بھی ہم ندا دیتے ہیں۔ تو اس منادہ کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ تو منادہ کے پیچھے اگر یہی مقصد ہو کہ آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، اسے وہ اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، تو وہ تو پھر اسی میں چلا جائے گا جسے آپ منادہ محض کہتے ہیں۔ بس یہ منادہ محض ہے، اسے فقط پکار رہے ہیں، وہ بات کرنا چاہتا ہے یا اسے متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ جیسے وہ کہتے تھے کہ یا رجلا خذ بیدی، اعمہ کہتا تھا، تو اس کا مقصد کیا تھا کہ میں اس سے یا مدد لوں، اس کو پکاروں۔ اچھا، بعض اوقات منادہ کو آپ اس لیے پکار رہے ہوتے ہیں کہ آپ مشکل میں ہوتے ہیں اور چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اپنی مشکل سے چھٹکارا پاؤں۔ جس طرح یا علی جو ہم کہتے ہیں، یا علی جو ہم کہتے ہیں، اس یا علی کو ہم ندا کس میں ڈالتے ہیں؟ ہم مدد میں ڈالتے ہیں نا، کہ یا علی کے ساتھ پھر مدد بھی ہم لگا دیتے ہیں کہ یہ جو یا علی والی ہماری پکار ہے یہ مدد کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مولا علیہ السلام کو ایسے بلا رہے ہیں، کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، گپ شپ لگانا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ ٹوٹلی طور پہ ہم مشکل میں ہیں، اور مشکل میں ہونے کی صورت میں اگر انسان کسی کو پکار رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مدد لینا مقصود ہوتا ہے۔ تو اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غوث اسی سے مشہور ہوا، ٹھیک ہے۔ استغاثہ اسی سے ہے کہ استغاثہ کیا مطلب کہ آپ مدد کے لیے کسی کو جو ہے وہ آواز دیں، ندا دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو مدد کے لیے خصوصی طور پہ جب کسی کو پکارا جاتا ہے، ندا دی جاتی ہے، تو علم نحو میں اس منادہ کو کیا کہتے ہیں؟ مستغاث بہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ استغاثہ یہ باب استفعال سے ہے، جو طلب کے معنی میں آتا ہے، استخرج، یعنی طلب الغوث۔ غوث کیا مطلب؟ مدد، ٹھیک ہے۔ آپ مدد کو طلب کر رہے ہیں، اور کون سی مدد؟ کہ جس میں آپ شدت میں ہوتے ہیں، آپ مشکل اور پریشانی میں ہیں، اور مشکل اور پریشانی کو ختم کرنے کی خاطر آپ اس سے کیا لے رہے ہیں؟ مدد لے رہے ہیں۔ یعنی ہر کوئی کسی سے مدد لیتا ہے، جیسے وہ بندہ اسے کہہ رہا تھا کہ میرا ہاتھ پکڑ لو، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہم استغاثہ نہیں کہہ سکتے۔ استغاثہ میں بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ پہلے مشکل میں ہو، شدت میں ہو، ٹینشن میں ہو، بہت بڑی پریشانی آئی ہوئی ہو، پھر اس سے وہ نکلنے کے لیے کیا ہے؟ جب پکارے گا تو یہ پھر کیا بنے گا؟ استغاثہ بنے گا۔ کہ جیسے وہابی کیا کہہ دیتے ہیں کہ اگر بندہ آپ کے سامنے ہے تو شرک نہیں ہوگا، بندہ غائب ہے تو شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ زندہ کو پکاریں گے تو توحید، بندہ مر گیا تو شرک، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا شرک کا پیمانہ ہے، زندہ ہو تو شرک نہیں ہے، بندہ مر جائے تو شرک، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کا کوئی خاص اعراب ہے، کوئی خاص طریقہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں، اس کا جو ہے وہ خاص طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ خاص طریقہ کون سا ہے؟ کہ آپ جو ہے وہ اس میں دو چیزوں کو طے کرنا ہوتا ہے۔ ایک مستغاث بہ ہوتا ہے، وہی جو منادہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو حرف ندا ہوگا اس کی پھر ترکیب میں دو بیان کی جاتے ہیں کہ یہ حرف ندا بھی ہے اور حرف استغاثہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا یا میں آپ کیا کہیں گے؟ یا حرف ندا و استغاثہ۔ اگلا جو آپ کا مستغاث بہ ہوگا جس کو آپ پکار رہے ہیں، اور مستغاث لہو ایک اس کے اندر ہوتا ہے، تیسرا جو ہوتا ہے حرف ندا، مستغاث بہ اور مستغاث لہو جس کے لیے پکار رہے ہیں۔ تو مستغاث بہ کے اوپر بھی لام لگتی ہے، اور مستغاث لہو کے اوپر بھی کیا لگتی ہے؟ لام لگتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں فرق انہوں نے کیا کیا کہ جو مستغاث بہ ہے اس کے اوپر جو لام لگتی ہے وہ مفتوح لگتی ہے، ٹھیک ہے جی، لام جارہ ہوتی ہے، مفتوح لگتی ہے۔ اور جو مستغاث لہو ہے اس کے اوپر بھی لام لگتی ہے، لیکن وہ لام کیا ہوتی ہے؟ مجرور ہوتی ہے۔ مثلا میں زید کو جو ہے وہ مدد کے لیے پکارنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ کس کی مدد کے لیے؟ اپنی مدد کے لیے، میں مشکل میں ہوں،
تو میں کیسے کہوں گا یا لزیدن، یا زید نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے، استغاثہ کا عمومی طریقہ یا لزیدن، لام حرف جارہ لگائی، یا لزیدن، یا لزیدن، آگے کس کے لیے پکار رہا ہوں؟ لی، یا لزیدن لی، ٹھیک ہے، آخر میں نے کیا کہہ لی کہہ دیا۔ اگر میں نے فرض کرنے زید کو احمد کی مدد کے لیے پکارا ہے تو لے احمد، میں یوں کہہ دوں گا۔ مصنف نے یہاں پہ ایک مثال دی ہے، اللہ کو پکارنے والی ہے نا، ٹھیک ہے جی، مدد اللہ سے لی جاتی ہے نا اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ کیا کہا کہ یا للہ للمسلمین، یا للہ، اب لام جو ہے وہ حرف جارہ مفتوح کی صورت میں لگا، تو یہ اللہ یہاں پہ کیا بن جائے گا؟ مستغاث بہ بن جائے گا یا للہ میں۔ آگے للمسلمین نے کہا تو للمسلمین یہ کیا بن جائے گا؟ مستغاث لہو بن جائے گا۔ تو حرف جارہ کے اوپر یہ بحث ہوتی ہے کہ پہلے والا جار مجرور کس کے متعلق ہوگا اور دوسرے والا جار مجرور کس کے متعلق ہوگا۔ تو پہلے والے جار مجرور کے متعلق ایک نظریہ یہ ہے، باقی بھی بیان کریں گے، یہ جو جار مجرور للہ ہے یہ اسی حرف ندا یا کے متعلق ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو یا ہے یہ کس کے قائم مقام ہے؟ ادعو کے قائم مقام میں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرف جو جار مجرور ہے یہ خود یا کی کیا متعلق ہو گیا، حرف ندا کے، ٹھیک ہے۔ مطلب کچھ اس میں کہیں گے کہ یہ حرف ندا کے متعلق نہ کریں، وہ جو ادعو ہے نا اس کے متعلق کریں۔ اچھا، جبکہ جو دوسرا جو جار مجرور ہے للمسلمین اس کو بھی وہ فعل کے معذوف کریں گے، تو اس میں وہ لفظ ادعو ہی معذوف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہ سب کہتے ہیں کہ ادعو کی کیا متعلق ہے، یعنی ادعو اللہ، کہ میں اللہ کو پکارتا ہوں، کس کے لیے پکارتا ہوں؟ ادعو للمسلمین، یہ دو دفعہ اس طریقے سے ہو جائے گا، تو یہ اس کی کیا ہو جائے گی؟ ترکیب ہو جائے گی۔ تو یہ عام طور پہ جو مستغاث کا رائج طریقہ یہ ہے۔ آگے جا کے بیان کریں گے کہ بعض کا استغاثے میں کیا ہوتا ہے، قرائن اور شواہد سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ استغاثہ ہے، حالانکہ اس کے اوپر لام وغیرہ نہیں لگی ہوتی، جیسے آپ یا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں، کیونکہ یا علی کے بعد آپ لفظ مدد لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ادرکنی لگا رہے ہیں، تو اس سے اگلا بندہ فوراً پہنچ جاتا ہے کہ یہ جو یا علی بول رہا ہے یہ استغاثہ کے طور پہ بول رہا ہے، یعنی مدد لینا چاہتا ہے۔ تاکہ ہمارے جو علماء فقہاء ہیں وہ جو یہاں پہ عراق عرب میں ہیں وہ مدد بھی نہیں کہتے، ٹھیک ہے، یا ایران میں ہیں وہ فقط یا علی کہتے ہیں۔ تو یا علی جیسے وہ کہتے ہیں اٹھتے ہوئے یا بیٹھتے ہوئے یا کوئی مشکل پیش ہے، تو اس سے یہی ہوتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ استغاثہ ہی ہے، حالانکہ انہوں نے نہ اس کے اوپر کیا ہے لام استغاثہ لگایا مستغاث بہ کے اوپر، نہ جو ہے وہ وہاں پہ مستغاث لہو کا ذکر کیا۔ تو یہ قرائن اور شواہد سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ کیا استغاثہ کے لیے، اور اس کے لیے مصنف جو ہے کچھ قدیمی اشعار بھی پیش کریں گے کہ یہ طریقہ بھی چلتا رہا ہے، لیکن یہ بہت کم ہے۔ اکثر جو طریقہ ہے استغاثہ میں وہ لام استغاثہ کے ساتھ ہے، کہ لام استغاثہ آپ لگائیں گے تب جا کے کیا استغاثہ بنے گا، اور مستغاث لہو کا بھی وہاں پہ کیا کریں گے؟ ذکر کریں گے۔ وہ گرنا چیز عمومی رہے گی، ندا میں بھی جا سکتی ہے کہ آپ فقط پکار رہے ہیں برکت کی خاطر یا علی، اور اس میں بھی جا سکتا ہے کہ آپ مدد کے لیے پکاریں، دونوں یعنی تینوں آپشن ممکنہ ہو سکتے ہیں۔ تو وہ آپ کو قرآن اور شواہد سے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے وہ کس کے لیے جو ہے اس نے پکارا ہے۔ ہاں، لام استغاثہ، منادہ بھی کہیں گے، اسے کہیں گے منادہ مستغاث بہ، ترکیب اس کی یوں ہوتی ہے کہ یا کو حرف ندا اور استغاثہ کہیں گے، یعنی دو نام ہو جائیں گے نا، یا حرف ندا و استغاثہ، آگے جو آئے گا اللہ آ رہا ہے جو بھی آ رہا ہے اسے ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو مجرور واقعہ ہو رہا ہے یہ مجرور منادہ ہے اور مستغاث ہے، مستغاث بہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہی کیا ہے اس کا مطلب، آگے آ جائیں اس کی تفسیر کے اوپر۔ من اقسام المنادى المستغاث بہ، ٹھیک ہے، منادہ کے اقسام میں سے کیا ہے؟ مستغاث بہ ہے۔ مستغاث بہ کیا ہے؟ منادہ کہلاتا ہے، یعنی منادہ کے اقسام میں سے تو منادی کہلائے گا نا، جیسے فعل کلمہ کے اقسام میں سے تو فعل کیا کہلائے گا؟ کلمہ کہلائے گا، ٹھیک ہے جی۔ مستغاث بھی کیا ہوتا ہے؟ ہوا کل اسم، ہر وہ اسم کے نودی یا جسے ندا دی جائے، تو بس منادہ تو ہو گیا نا، ندا دی جا رہی ہے، لیکن آگے مقصد کیا ہوتا ہے کہ لیخلص من شدت، تاکہ وہ چھٹکارا دے، کس سے چھٹکارا دے؟ شدت، کہ آپ کسی شدت و پریشانی میں ہیں وہ اس سے چھٹکارا دے آپ کو۔ او یعین علی دفع مشقت، یا ابھی اب شدت میں نہیں ہے، ایک مشقت آنے والی ہے تو وہ مدد کرے کس کے اوپر؟ کہ علی دفع مشقت، کہ مشقت کو آپ سے روک دے، ٹھیک ہے جی۔ تو مشقت سے روکنے کے لیے یا مشقت میں موجود ہیں اس سے نکلنے کے لیے جس کو ندا دی جائے گی وہ منادہ کیا کہلائے گا؟ مستغاث بہ کہلائے گا۔ ولا یسمى له من حروف النداء الا یا خاصتا، اب اس مستغاثہ کے لیے کوئی الگ حرف ندا ہے؟ کہتے نہیں، وہ یا ہی ہے،
لا یستعمل لہو اس مستغاث کے لیے استعمال نہیں ہوتا، من حروف الندا حروف ندا میں سے سوائے یا کے، والغالب استعمال غالب یہ ہے، ٹھیک ہے، لفظ غالب کے اوپر توجہ رکھیے گا کہ اس کے علاوہ بھی صورتیں موجود ہیں، لیکن غالب یہ ہے کہ استعمالہ مجرورا بلام مفتوحہ، کہ مستغاث بہ کو کیسے استعمال کریں گے آپ، ٹھیک ہے، کہ آپ مستغاث بہ کا استعمال کریں گے مجرور میں۔ مستغاث بھی جب منادہ ہے تو آپ کیا کہیں گے بھی، اگر منادہ مفرد ہوا تو وہ کیا ہو جائے گا، مبنی لازم ہو جائے گا، مضاف ہوا تو مبنی کیا نام منصوب ہو جائے گا، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ جو مستغاث بھی کا استعمال کیسے ہوگا کہ مجرور ہوگا بلام مفتوحۃ۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستغاث کو جدا کرنے کے لیے دوسرے معنی سے لام مفتوح کا اضافہ کیا، ہاں، یعنی منادہ سے جدا کرنے کے لیے، مفرد بار بار سے منصوب کے الگ کرنے کے لیے لام مفتوح کا اضافہ کیا، یعنی اس کے حکم سے نکالنے کے لیے آپ یوں کہہ دیں۔ تو ویسے اس کا حکم کیا ہے، مفرد والا ہونا چاہیے، یعنی مبنی لازم ہونا چاہیے، مضاف والا منصوب ہونا چاہیے، تو اس سے نکالنے کے لیے جب لام مفتوح آپ لگائیں گے تو اس حکم سے نکل آئے گا پھر، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے وہ یا زید کو کیا کہیں گے، یا لزیدن کہہ دیں گے، ٹھیک ہے، یا عبداللہ کو کیا کہیں گے، یا لعبداللہ کہہ دیں گے، پہلے عبداللہ تھا یا عبداللہ، اب یا لعبداللہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو لام جارہ آ گئی یہ کس کے متعلق ہوگی، وَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِيَا عِنْدَ ابن جنی، ابن جنی کے مطابق یہ کس کے متعلق ہوگا، حرف جارہ کس کے متعلق ہوگا، یا کے متعلق ہوگا۔ ہم کیا کہیں گے، سوال اٹھائیں گے ابن جنی سے، بھی یا تو حرف ہے، حرف کے متعلق کیا کوئی چیز ہوتی ہے، یا متعلق فعل کی چیز ہوتی ہے استقرہ، یا اسم جو فعل کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے جسے وصف کہتے ہیں مستقر، اس کے متعلق ہوتی ہے، یا مصدر کے متعلق ہو جاتی ہے، تو یہ حرف کے متعلق کیسے ہو رہی ہے، تو وہ کیا جواب دیں گے، لما فیہا من معنی الفعل، وہ کہتے ہیں کہ اس حرف کو آپ ہلکا نہ لیں، اس حرف کے اندر کیا ہے، فعل والا معنی ہے، عدو والا معنی ہے نا، لہٰذا اس فعل کی، اس حرف کی کیا ہے، خصوصی ایک حیثیت ہو گئی، تو جب اس حرف کے اندر فعل والا معنی آ گیا تو اب اس کے متعلق ہو سکتا ہے۔ وعند ابن سائغ و ابن عصفور بالفعل المحذوف، یہ دو نحوی ہیں، ابن عصفور ابن سائغ، ان کے نزدیک کیا ہے، یہ جار کس کے متعلق ہوتا ہے، فعل محذوف کے، وہ عدو کے متعلق کر دیں۔ وَيُنْسَبُ ذَلِكَ إِلَىٰ سِيبَوَيْهِ، یہ جو فعل کے محذوف کے متعلق ہونا ہے اس قول کی نسبت دی گئی ہے سیبویہ کی طرف ہی، کہ سیبویہ نحوی بھی یہی کہتا تھا۔ اچھا، یہ دو نظریے ہو گئے، تیسرا نظریہ وقال ابن خروف، ابن خروف کیا کہتا ہے کہ ہی زائدہ، یہ جو لام جارہ لگ رہا ہے یہ لام کیا ہوگا، زائدہ ہوگا۔ زائدہ کا کیا قانون ہمارے پاس ہوتا ہے کہ فلا تتعلق بشیء، زائدہ کسی کے متعلق نہیں ہوتی، بس وہ درمیان میں لے آئے ہیں تاکید وغیرہ کے لیے نشانی کے طور پہ یا کسی چیز کو بیان کرنے کی خاطر، لیکن اس کا جو ہے وہ متعلق کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہو جی۔ تو یہ تین نظریات ہو گئے۔ تو وذکر المستغاث لہو، ٹھیک ہے، اس کا کہاں پہ کریں گے، ذکر المستغاث لہو، پیچھے دیکھیں عبارت کوئی بنتی ہے جہاں پہ یہ الغالب کے پورے کریں نا، والغالب استعمالہ مجرورا، والغالب ذکر المستغاث لہو، ٹھیک ہے جی۔ پہلا غالب کیا ہو گیا کہ آپ جو ہے وہ منادہ کو استعمال کریں گے مجرور لام مفتوحہ کے ساتھ۔ دوسرا غالب کیا ہو گیا کہ وذکر المستغاث لہو، اس مستغاث بہ کے لیے مستغاث لہو بھی کیا کریں گے، ذکر کریں گے، یعنی وذکر المستغاث لہو بعدہ کیا مطلب، بعد المستغاث بہ، جو مستغاث بہ ہے جس کو آپ لام مفتوحہ کے ساتھ مجرور کر رہے ہیں، اس کے بعد مستغاث لہو کا ذکر ہوگا، لیکن یہ مستغاث لہو کیا ہوگا، مجرورا بلام مکسورۃ دائما علی الاصل، کہ یہ مجرور ہوگا لام مکسورہ کے ذریعے سے، دائما ہمیشہ مکسور ہوگا لام جارہ کے ذریعے سے، علی الاصل، اور یہ اصل کی بنیاد پہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اصل کیا ہے، اصل لام جارہ میں کیا ہے، مجرور ہونا ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ لہو یہ جو ہے لام جارہ یہ اصل سے ہٹ کے ہے، کیونکہ یہاں پہ لہو نہیں پڑھتے، کسرہ کے بعد ضمہ کی طرف جانا کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اسی طرح لہما میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور بھی کیا مثالیں ایسی ہیں، وگرنہ لام کیا ہے، وہی لام مکسور استعمال ہوتی ہے، جیسے کیا ہے اس کی مثالیں ہیں،
ضمیر کے ساتھ مفتوحہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ مکسور ہوتی ہے، جیسے لزیدن ہے مثلا، ٹھیک ہے، لزیدن ہو گیا، ہاں للفرس ہو گیا، ٹھیک ہے، للفرس ہو گیا، للبیت ہو گیا، للدار ہو گیا، ٹھیک ہے، للبیت ہو گیا. تو یہ ساری جگہ پہ آپ کو کیا ملے گا؟ لام مکسور ہی ملے گی. تو لام جارہ میں اصل کیا ہے؟ مکسور ہونا ہے، اور کبھی یہ مکسور سے ہٹ بھی جاتی ہے، تو ہوتی دونوں لام جاری ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز انہوں نے دائمن کے لفظ استعمال کیا، ہمیشہ کے لیے. تو یہاں پہ آگے ایک بات آئے گی کہ جو مستغاث بہی کی جو لام ہے، جس سے انہوں نے کیا کہا؟ مفتوحہ کہا، وہاں پہ دائمہ کی قید نہیں لگائی نا، ٹھیک ہے. وہاں پہ کہا کیا کہ بلام مفتوحۃ فقط کہا، وہاں پہ دائمہ کی قید نہیں لگائی. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو مستغاث بہی کی لام ہے، لام مفتوحہ، وہ جو لام جارہ ہے وہ مفتوحہ دائماً نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، غالباً مفتوحہ ہوتی ہے، جبکہ بعض صورتوں میں وہ کیا ہو جاتی ہے؟ مجرورہ بھی ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ جو غالب لفظ کا تعلق ہے نا، والغالب استعمال ہو، اس کا دو چیزوں کے ساتھ تعلق ہے. ایک تو کیا ہے کہ مستغاث بہی لام جارہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یہ خود غالب ہے، یہ بھی دائمی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں کیا نتیجہ نکلے گا کہ مستغاث بہی کبھی لام جارہ کے بغیر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ لام جارہ کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے تو اس میں بھی ایک غالب ہے. اس میں غالب کیا ہے کہ لام مجرورہ اس کا کیا آتا ہے؟ غالباً مفتوح آتا ہے. تو اس کا غیر غالب پھر کیا بنے گا؟ جو غالب نہیں ہے، کہ لام جارہ کیا آئے گا؟ مفتوح کی بجائے مکسور بھی آ جائے گا. جبکہ مستغاث لہو کے اوپر جو لام جارہ داخل ہوگا یہ دائماً مکسور ہوتا ہے. یعنی اس کا کوئی ایسا شعر ہمیں نہیں ملا کہ مستغاث لہو کا جو لام ہے وہ کیا ہو جی؟ مفتوح ہو. اچھا، وَيَا حرف تعلیل، یہ جو لام مکسورہ دوسرے نمبر پہ لگا رہے ہیں، یہ حرف تعلیل ہوگا. یعنی میں اگر استغاثہ کر رہا ہوں تو کس مقصد کی خاطر کر رہا ہوں، اس کی علت کیا ہے. وَتَعَلُّقُهَا بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ، اور یہاں پہ سب ناحویوں کا کہنا ہے کہ یہ فعل محذوف کے متعلق ہوگا، کہ جس کی تقدیر کیا ہوگی؟ ادعوکا لکذا، یہ ہو جائے گی. وَذَلِكَ كَقَوْلِ عمر، عمر کا قول کیا ہے کہ یا للہ للمسلمین. اچھا، یہ مصنف کی اپنی مثال نہیں تھی، یہ جو ہے نا خلیفہ ثانی کی مثال تھی. ہاں، یا للہ للمسلمین، یعنی یا اللہ مدد کہنا جو ہے وہ خلیفہ ثانی کی سنت ہو جائے گی، یوں ہم کہیں گے، ٹھیک ہے. تو رسول خدا جنگ میں کیا کہتے تھے؟ یا علی کہتے تھے نا، ٹھیک ہے. تو یہ خلیفہ ثانی کیا ہوگی؟ یا للہ کہنا، ٹھیک ہے. یا للہ للمسلمین میں آپ کیا کہیں گے کہ بفتح لام الاولیٰ، پہلی جو لام ہے اس کو مفتوح پڑھیں گے، وہ کسر ثانی، اور دوسری جو مسلمین کے اوپر ہے اسے کیا پڑھیں گے؟ مکسور پڑھیں گے. وَإِذَا عَطَفْتَ عَلَيْهِ مُسْتَغَاثًا آخر، اور یہاں پہ اگر آپ ایک اور مستغاثہ کا اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی کیا پکارنا چاہ رہے ہیں مدد کے لیے، اور تو یہاں پہ پہلی صورت کیا ہے کہ فَإِنْ أَعْدَدْتَ، یا اگر آپ دوبارہ سے یا لگاتے ہیں، مثلا یا للہ، آگے کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، یوں کہنا چاہ رہے ہیں، دوبارہ یا کا اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں، مال معطوف، اور ساتھ پہ کیا واو بھی لگاتے ہیں، یعنی یا للہ آگے واو عطفہ، آگے پھر یا، تو پھر تو کیا ہے؟ فتحت لام، تو اب جب دوبارہ آپ لام لے کر آئیں گے کس کے اوپر؟ مستغاث بہی کے اوپر، وہ لام کیا ہو جائے گی؟ مفتوح ہوگی، کیونکہ یا کا کیا ہو گیا؟ تکرار ہو گیا یہاں پہ. قال الشاعر، شاعر نے کیا کہا؟ یا لقومی، پہلے قوم کو پکارا، پھر واو عطفہ لگائی، پھر کیا کہا؟ ویا لامثال قومی، ٹھیک ہے. تو یہ قومی بھی کیا ہے؟ مستغاث بہی ہے، اور امثال قومی بھی کیا ہے؟ مستغاث بہی ہے، کہ میری قوم اور میری قوم جیسے جوانوں، ٹھیک ہے جی. یعنی مستغاث بہی میں جو لام ہے اس کو فتح دیں گے، فتح دیں گے، ٹھیک ہے. آپ دونوں جگہ پہ فتح ہے، یعنی یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہوا. ہاں، دونوں جگہ پہ فتح کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ حرف ندا الگ سے آ رہا ہے، وہ عطف آ رہی ہے دونوں جگہ پہ. اچھا، لے اناسن میں ہم لام کو کیا کہیں گے؟ یہ لام جارہ ہے، مکسور ہے، اور اناس یہاں پہ کیا ہے؟ مستغاث لہو ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس کی ترکیب اگر آپ دیکھیں گے تو یا کو وہ کیا کہیں گے؟ حرف ندا، اور ساتھ کیا کہیں گے؟ وہ استغاثہ، حرف ندا و استغاثہ،
ٹھیک ہے، لام کو لام جارہ کہیں گے، اور قومی کو کیا کہیں گے کہ یہ مجرور ہے اور مستغاث بہی ہے، ٹھیک ہے، قومی مستغاث بہی، اور اسے کیا کہیں گے، مجرور کہہ دیں گے، ٹھیک ہے، وہی ترکیب آگے بھی ہو جائے گی۔ اچھا، ترجمہ یہی بنے گا کہ اے میری قوم اور میری قوم کی طرح کے لوگوں، لے اناس، میں تمہیں پکارتا ہوں ایسے لوگوں کے خلاف اپنے دفاع کے لیے کہ عتوہم فی الزیادن، کہ جن کی جو سرکشی ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، جن کا جو ظلم ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو شاعر بلا رہا ہے وہ کس کے لیے پکار رہے ہیں؟ دفع مشقت کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں، ان کی مشقت کو ختم کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے شدت میں ہو، ہاں ظلم کے اندر ہو تو وہ کیا ہے، شدت کو ختم کرنے کے لیے بھی کیا ہے، شدت سے چھٹکارے کے لیے بھی کیا پکار رہا ہو، دونوں ہو سکتے ہیں۔ اچھا، وَإِلَّمْ تُعِدْ یا، اور اگر یا کا دوبارہ اعادہ نہ کریں تو پھر کسرت لام المعطوف، تو پھر آپ لام کو کیا کریں گے، لام معطوف کو کسرت دیں گے۔ یبکی کا نائن بعید الدار مغترب یا للکہول وللشبان للعجب، ٹھیک ہے جی، شاید یہ مثال دوسرے میں ہے، یا للکہول، للکہول میں کہول کیا ہے، مستغاث بہی ہے، آگے واو عاطفہ لگی، واو عاطفہ کے بعد جو ہے نا حرف ندا کا اعادہ نہیں ہوا، اس کو دوبارہ نہیں لایا گیا، اور شبان کا جو ہے وہ عطف ہو گیا کس کے اوپر جی، کہول کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب جب عطف ہو گیا تو یہاں پہ دوبارہ کیا لام لے کر آئے ہیں، جب دوبارہ لام لے کر آئے ہیں تو اب لام یہ کیا ہوگی، دائماً یہ مفتوح نہیں ہوتی بلکہ یہاں پہ یہ کیا ہو جائے گی، مکسور ہو جائے گی، یعنی یہ جو للشبان کے اوپر لام ہے یہ مستغاث بہی کے اوپر داخل ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا یہ مکسور ہے۔ اور للعجب والی جو لام ہے یہ کس کے لیے ہے، مستغاث لہو کے لیے، اور یہ دائماً کیا رہتی ہے، مکسور رہتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یبکی کا تمہیں روتا ہے، نائن کیسے کہتے ہیں، نائیون ہے، نائیون دور، جو دور بندہ چلے جاتا ہے، نا کہ جو دور ہے، اور بعید الدار ہے، اور کیا مغترب ہے، تین صفات بیان کر دی نا، کہ تمہیں روتا ہے ایک جو بہت دور چلا گیا ہے جس کا گھر بعید ہے، اور مغترب ہے اجنبی ہے، تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، وہ تمہیں روتا ہے۔ یا للکہول وللشبان، اب یہاں پہ وہ پکار رہا ہے، کہول کس کو، بوڑھوں کو اور جوانوں کو، کہ بوڑھے اور جوانوں کو وہ پکار رہا ہے، کس کے لیے پکار رہا ہے، للعجب، کہ تم آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کس کے لیے، عجب کے لیے، کہ تم آ کے تعجب کرو۔ اب یہاں پہ شاعر کون سی مشقت میں ہے جسے دور کرنا چاہتا ہے، یا کون سی شدت میں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے، یہ معنوی شدت ہے، روحانی شدت ہے۔ روحانی اس کی مشکل کیا ہے کہ اس بندے کو جو ہے وہ بھی رو رہے ہیں کہ جو اس کے اجنبی ہیں، جو اسے جانتے نہیں ہیں، جن کے گھر دور ہیں، اور اپنی قوم والے کیا ایسے نہیں رو رہے، ٹھیک ہے، تو اس کے دل میں کیا شدت ہے، اس کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ تمام اس قوم کے بوڑھے جوانوں کو بلا رہا ہے کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اور کم از کم تعجب تو کرو، حیرت کا اظہار تو کرو کہ یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا کیا حالات ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ شاعر کے اندر کا جو غم ہے یا اندر کے جو شدت ہے اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے وہ کیا ہے، بلا رہا ہے بوڑھے اور جوانوں کو، ٹھیک ہو گئی جی۔ وللمستغاث بھی استعمالان آخران، مستغاث بھی کے دو اور استعمال بھی ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ احدھا ان تلحق آخرہ الفا، کہ اس کے آخر پہ آپ الف لگیں، فلا تلحقوا حین ذی اللام من اولی، پس پھر اس کے شروع میں کیا لام نہیں لگے گا۔ اور یہ شعر ہے کہ یا یزید لعامل نیل عز وغنن بعد فاقۃ وہوان، تو یا یزیدہ میں ہم کیا کہیں گے کہ یزیدہ منادا و مستغاث بہی، اور کیا کہیں گے اسے، مبنی لازم کہیں گے، یزید مفرد ہے نا، ہاں مبنی لازمت المقدرہ کہہ دیں گے، اچھا، مبنی لازمت المقدرہ علی آخر ہی، تقدیر سے کیا چیز معنی بنی، اس کے آخر پہ الف کا ہونا، الف استغاثہ کا ہونا، ٹھیک ہے، کیونکہ الف استغاثہ کا تقاضا کیا ہے کہ اس کا ماقبل مفتوح ہونا چاہیے، الف کا ماقبل مضموم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کرواسی نے کیا ترکیب کی جی اس کی، استعمال محل الحرکت المناسبہ معتی بها من اجل الف في آخره وانتفت
اللام من اوله وہ یہ کہ حرکت مناسبہ جو اول الف کی وجہ سے آئی ہے نا، اس کی وجہ سے ضمہ کا آنا یہاں پہ کیا ہو گیا، مشکل ہو گیا، ظاہر ہونے لگا۔ اچھا، تو شاید مثال یہی ہے کہ یزیدہ کے اوپر کیا الف لگا ہے، اور یہ استغاثہ کے لیے کیوں استغاثہ کے لیے، کیونکہ آگے لعامر آ رہا ہے، لعامر یعنی مستغاث لہو بھی ذکر ہو گیا کہ اے یزید میں تمہیں جو ہے مدد کے لیے پکارتا ہوں، لعامر اس شخص کے لیے کہ جو امید رکھنے والا ہے۔ عمل امید کو کہتے ہیں، کس کی امید ہے کہ نیل عز و غنا، کہ وہ پا لے گا عزت کو اور غنا کیا ہے، امیری کو۔ بعد فاقۃ و ہوان، جبکہ حالات کیا ہیں کہ ابھی اس کے پاس فاقہ ہے، اور ہوان عزت کے مقابلے میں ابھی کوئی عزت نہیں ہے، ذلت ہے۔ تو ذلت اور فاقہ کے بعد وہ عزت اور امیری کی امید جو رکھنے والا ہے نا، اس کے لیے کیا ہے، یزید کو کیا ہے، پکارا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اچھا، دوسری مثال کہ الا یا قوم یا قومیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا ہے اوپر اثر دوسرا، اچھا وہ چھوڑ گئے، ہاں ٹھیک ہے، وسانی، ہاں۔ تو پہلا استعمال تو کیا ہو گیا، اس کے آخر پہ الف لگیں۔ دوسرا استعمال کیا ہے کہ ان لا تدخل علیہ اللام من اولہ ولا تلحقہ الالف من آخرہ، یہ ہماری مثال آ گئی یا علی شیعوں والی، ٹھیک ہے، کہ نہ تو جو ہے وہ اس کے شروع میں لام لگیں، اور نہ ہی اس کے آخر پہ کیا لگیں، الف لگیں، یا علی جو سیدھا کہیں۔ وحینئذ یجری علیہ حکم المنادہ، تو اس صورت میں اس کے اوپر منادہ کے احکام جاری ہوں گے، ٹھیک ہے۔ فتقولوا علی ذالک، تو اس بنیاد پر آپ کیا کہیں گے، یا زید لعمر، میں آپ کیا کہیں گے، یا زید کو بضم زید کہیں گے، کیونکہ وہ منادہ مفرد مضموم ہوتا ہے، مبنی ضم ہوتا ہے، اور یا عبداللہ کو کیا ہے، بنسب عبداللہ کہہ دیں گے، کیونکہ مضاف ہے۔ قال الشاعر، اور یہ اشعار میں موجود ہے کہ منادہ جو ہے وہ مستغاث بہ ہے، مدد کے لیے پکارا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی لام وغیرہ یا الف وغیرہ نہیں لگی۔ الا یا قوم للعجب العجیب، قوموں اور قومیں دونوں پڑھا جا سکتا ہے، کہ قومی میں آپ پڑھیں گے تو یہ یا کیا یہاں پہ محذوف ہے۔ وللغفلات تعرض للعریب، الا یا قوم، اب یہاں پہ ہم قوم کو کیا کہیں گے، منادہ و مستغاث بہ دونوں کہہ دیں گے۔ مستغاث بہ کہاں سے ہم نے سمجھا، کیونکہ آگے کیا ہے، للعجب آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اے قوم جو ہے وہ میں تمہیں مدد کے لیے پکارتا ہوں، کس کے لیے مدد کرنی ہے، کہ للعجب العجیب، کہ تم نے کیا کرنے، عجیب جو عجب اور حیرت کا اظہار کرتا ہے وہ تم نے حیرت کا اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وللغفلات، اور اس غفلات کے لیے تم نے تعجب کرنا ہے اور اس سے چھٹکارا دینا ہے، یا فرض کریں اس کے لیے مذمت کرنی ہے، کہ تعرض للعریب، کہ جو ذہین لوگوں کو کیا ہے، عارض ہو جاتی ہے۔ تو جتنے بھی ذہین لوگ ہیں ان کے لیے مین مشکل یہی ہے کہ وہ اصل اپنے مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں، عارض وہ اور چیزوں میں کیا پڑ جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ استغاثہ کی بحث کیا ہے یہاں پہ ختم ہوئی۔ اگلی جو بحث ہے وہ ندبہ کی کیا بحث ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔